کہ کیا یوسف علیہ السلام کوئی ایسے غلام تھے کہ جو ہر وقت قصر میں بند رہتے تھے, کسی ایک روم میں بند رہتے تھے, اور ان کو کوئی بھی آج تک کسی نے معاشرے میں نہیں دیکھا تھا, کبھی وہ نہ باہر خرید کرنے جاتے تھے, نہ کوئی ان کا کوئی کام کاج ہوتا تھا باہر. کیا پہلی دفعہ ان خواتین نے ان کو دیکھا تھا, یا اگر ان نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہو تو ان کے اطراف کی خواتین نے کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا ہوگا وہ معاشرے میں آتے جاتے رہتے ہوں گے. اور جس طریقے سے پچھلی والی آیت میں زلیخا پر اعتراض ہو رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ نوٹ بھی نہیں کیا تھا حضرت یوسف کو کسی نے بھی. دیکھیں معاشرے میں خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر کوئی اپنا آپ کو کنٹرول نہ کر سکے. مگر یہ کہ معاملہ ایسا جب قرآن مجید نازل ہوا, یا حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے زمانے میں, یا شاید 200 سال سے پہلے کا جو زمانہ تھا, اس میں ہر انسان کی دنیا وہ 20% میکسیمم ہو سکتی تھی اس دنیا کی جو واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے. نہ وہ ٹریول کر سکتا تھا کہ دنیا کے مختلف حصوں کو دیکھ سکے, نہ وہ ٹی وی دیکھ سکتا تھا, نہ وہ انسٹاگرام دیکھ سکتا تھا, نہ اتنے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی تھی. تو ہر انسان کی دنیا جب وہ اتنی ہوتی تھی تو وہ توقع رکھ سکتا تھا کہ دنیا کے کونے میں ایسی بات ہو, ایسا مسئلہ ہو کہ جس سے میں بالکل بے خبر ہوں. تو وہ جب سنتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا اور ویسا, اور تمام ڈسکرپشنز جو آپ کو تفاسیر میں ملتی ہیں, تو وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسے ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تمام ایکٹرز کا پتہ ہے, ہمیں تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ایکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں, ہم سپر ماڈلز کو دیکھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ہر کسی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو خواتین دیکھ کے جو ہے وہ اس کیفیت کی شکار ہو جائے. تو ماجرا کیا ہے؟ سوال کیا ہے کہ اگر قرآن مجید ریئلسٹکلی ہمیں مدد کرنا چاہ رہے کہ ہم پروردگار متعال کے راستے پر چلیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی خصوصیات بیان کرنا کہ جو ہمیں ایک بھی شخص میں نظر نہ آئے اس وقت, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا گلیمر کو پروجیکٹ کرتی ہے, جہاں پر بھی اسے گلیمر ملتا ہے وہ اٹھا کے لا کے ہمیں دکھاتی ہے. اس وقت آپ کو, مجھے, ہم سب کو کم سے کم 5 ایکٹرز کے تو نام یاد ہوگے نا انفارچونیٹلی, لیکن ہے حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے باتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہوں اس قسم کے قصے پیش ہیں. کون سا زیادہ سینس میک کر رہا ہے, یہ ورژن زیادہ سینس میک کر رہا ہے, یا یہ ورژن کے ایک دم سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور سب نے اپنے ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا؟ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ہم نے قرآن عربی اس لیے نازل کیا کہ تم تعقل کرو. قرآن مجید نے اپنے آڈینس کو ہر زمانے کے عاقل ترین لوگوں کو تصور کیا ہے. تو یہ عاقل لوگ جب ان معاملات کو پڑھیں گے تو وہ ایک ایک لفظ سے پورے ماحول کو سمجھ پائیں گے. فلما سمعت بمکرہن, جب زلیخا کو پتا چلا کہ یہ کام معاشرے میں ہو رہا ہے, ارسلت الیہن, تو اس نے دعوت نامہ بھیجا ان تمام خواتین کے لیے جو کہ مصر کی ٹاپ ایلیٹ خواتین تھیں. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً, اور ان کے سب کے لیے کسی اچھے بیٹھنے کا انتظام کیا, ایک بیٹھک کا انتظام کیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, اور ہر ایک کو ایک چاقو اس کے ہاتھ میں دیا, ایک چھری اس کے ہاتھ میں دی, فروٹ کٹنگ نائف یا جیسی بھی نائف تھی. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ فروٹس بھی ہوں گے. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخرج الیہن, اور کہا کہ اب ان کے لیے باہر نکل کے آؤ اور ان کو بتاؤ کہ تم کون ہو. فلما رأینہ, جب انہوں نے یوسف کو دیکھا, اکبرنہ وقطعن ایدیہن, اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا. وقلن حاشا للہ, اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, منزہ ہے وہ خدا, ما ھذا بشرا, یہ ایک انسان نہیں ہو سکتا, ان ہو الا ملک کریم, یہ ہے تو صرف ایک بہت ہی با کرامت فرشتہ. ایسا کرامی, جب اس سٹوری کو کلاسیکل انداز سے دیکھا جائے گا اور کلاسیکل نظر سے اس کو دیکھنا چاہیں گے ہم, تو یہاں پر ایسی باتیں پتہ چلتی ہے کہ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے, آدھی خواتین جو تھیں وہ بے ہوش ہو گئیں, اور مثال کے طور پر حوریں آسمان سے بے ہوش ہو کر گر رہی تھیں, اور عجیب و غریب معاملات کو بیان کیا جاتا ہے. اس سے پرابلم یہ پیش آتی ہے کہ اس زمانے میں جب ہم ان قصوں کو پڑھتے ہیں, دیکھیں اب ہمارے لیے پرانے زمانے کی طرح دنیا کا 80% حصہ جو ہے وہ غائب نہیں ہے. اس زمانے میں جب قرآن مجید نازل ہوا, یا حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے زمانے میں, یا شاید 200 سال سے پہلے کا جو زمانہ تھا, اس میں ہر انسان کی دنیا وہ 20% میکسیمم ہو سکتی تھی اس دنیا کی جو واقعی میں ایگزسٹ کرتی ہے. نہ وہ ٹریول کر سکتا تھا کہ دنیا کے مختلف حصوں کو دیکھ سکے, نہ وہ ٹی وی دیکھ سکتا تھا, نہ وہ انسٹاگرام دیکھ سکتا تھا, نہ اتنے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی تھی. تو ہر انسان کی دنیا جب وہ اتنی ہوتی تھی تو وہ توقع رکھ سکتا تھا کہ دنیا کے کونے میں ایسی بات ہو, ایسا مسئلہ ہو کہ جس سے میں بالکل بے خبر ہوں. تو وہ جب سنتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ ایسا اور ویسا, اور تمام ڈسکرپشنز جو آپ کو تفاسیر میں ملتی ہیں, تو وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسے ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں تمام ایکٹرز کا پتہ ہے, ہمیں تمام ہالی ووڈ بالی ووڈ کے ایکٹرز کو ہم دیکھتے ہیں, ہم سپر ماڈلز کو دیکھتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. ہر کسی, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو خواتین دیکھ کے جو ہے وہ اس کیفیت کی شکار ہو جائے. تو ماجرا کیا ہے؟ سوال کیا ہے کہ اگر قرآن مجید ریئلسٹکلی ہمیں مدد کرنا چاہ رہے کہ ہم پروردگار متعال کے راستے پر چلیں, تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ایسی خصوصیات بیان کرنا کہ جو ہمیں ایک بھی شخص میں نظر نہ آئے اس وقت, جبکہ ہمیں پتا ہے کہ دنیا گلیمر کو پروجیکٹ کرتی ہے, جہاں پر بھی اسے گلیمر ملتا ہے وہ اٹھا کے لا کے ہمیں دکھاتی ہے. اس وقت آپ کو, مجھے, ہم سب کو کم سے کم 5 ایکٹرز کے تو نام یاد ہوگے نا انفارچونیٹلی, لیکن ہے حقیقت ہے ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے باتیں یہاں پر بیان ہو رہی ہوں اس قسم کے قصے پیش ہیں. اس کے جواب کو ہم نے انالائز کرنا. تو اسی لیے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا.
ایسا تو نہیں کہ قرآن مجید جو بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ ایک ایسی جہت ہے کہ جو کہ ہمارے لائف سے بالکل ریلیٹڈ ہے, ہم اس سے بالکل وابستہ ہیں, لیکن کیونکہ ہماری نگاہ ایک بہت کلاسیکل نگاہ رہی ہے اور ہم قرآن مجید کی اس کلاسیکل تفسیر کو چھوڑ کے باہر نہیں آ سکے ہیں, اس لیے ہمیں وہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. دیکھیے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن, یعنی دعوت نامہ بھیجا ان کے لیے, انہیں انویٹیشن بھیجی. یہاں سے آپ دیکھیں کہ معاملہ یہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی عام سا ایونٹ ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انویٹیشن بھیجی جاتی ہے کسی کو تو ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ انتظامات ہوتے ہیں. یعنی انویٹیشن صرف ایک سادے سے, دیکھیں نا یہاں پر آپ کو انوائٹ کیا گیا کہ آپ تشریف لائیں جلسے میں, تو یہاں پر دعا کا بھی انتظام ہے, جلسے کا بھی انتظام. اگر آپ یہاں پر آتے ہیں, ہم کہتے ہیں اب ایک درود پڑھ کے آپ واپس چلے جائیں, تو آپ کہتے ہیں اس میں انویٹیشن کی کیا ضرورت ہے, آپ گھر پہ بیٹھ کے ہمیں درود پڑھوا دیتے. آپ کو میں معاشرے کے اس کی یادآوری کر رہا ہوں کہ کسٹمز ہمارے ایسے. انویٹیشن کا مطلب ہے کوئی اہتمام ہونا ہے. فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن, پس انویٹیشن کا مطلب کوئی خاص اہتمام تھا. واعتدت لہن متکئا, یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اہتمام کس قسم کا اہتمام تھا. آرام دہ تکیوں کا بندوبست کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ بیٹھک اور اچھی اور کمفرٹیبل جگہ کا انتظام کیا گیا جہاں پہ آرام سے بیٹھ سکے. یہ وہ والی جگہ نہیں ہے, یہاں پر آپ کو ایسی بیٹھک کا انتظام کر کے دیا ہے جس پر آپ اپنے کنسنٹریشن کو مینٹین کر سکیں. یہاں پر اگر ہم تخت لگا دیں خاص کر کے افطار کے بعد, تو آپ ویسے ہی تخت پہ سو جائیں گے اور میں آپ کو دیکھ کے سو جاؤں گا. لیکن کرسیاں اس لیے لگائی ہیں تاکہ آپ کی کنسنٹریشن برقرار رہے. اگر وہ والی کرسی رکھی جاتی تو جیسے یہ ہمارے عزیز قرآن مجید لائے تو وہ سائڈ پر قرآن مجید کو رکھتے اور توجہ سے سنتے اور استفادہ کرتے. لیکن یہاں پر جس بیٹھک کا انتظام کیا گیا ہے, یہاں پر جو معاملہ ہے وہ اعتدت لہن متکئا, یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بہت ایک آرام دہ اور ایک کمفرٹیبل جگہ کا انتظام کیا گیا. آپ سمجھے کہ کوئی تخت ہو, کوئی پارٹی کا کوئی ایسا انتظام ہو, یا سنیما ہال میں آپ دیکھیں آپ کو آرام دہ سیٹنگ پرووائڈ کی جاتی ہے, اس قسم کا ایک انتظام تھا. وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ, فروٹس کب دیے جاتے ہیں؟ فروٹس جب دیے جاتے ہیں کہ ساتھ میں جو کھانا صرف کھاتے ہیں ان کے لیے کھانا ہو, اور جو کچھ پینے کے عادی ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس کے ساتھ پینے کا بھی بندوبست ہوتا ہے. میں حلال پینے کی بات نہیں کر رہا ہوں. بس ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ زلیخا نے اپنی ذہانت کے ساتھ ایک ایسا معاملہ کیا کہ جس میں پورا ایک ماحول تیار ہوا. ان خواتین کے بیٹھنے کے انتظام کرنے کے بعد, کھانے پینے کے انتظام کرنے کے بعد, ان کو کمفرٹیبل کرنے کے بعد زلیخا کیا چاہ رہی ہے؟ اس کے بعد کہتی ہے کہ وقالت اخرج الیہن. جب یہ سسٹم بن گیا, اب یوسف سے کہا کہ اب آپ باہر آؤ, آپ باہر آ کے اپنے آپ کو ان خواتین کو دکھاؤ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام کوئی ایسے غلام تھے کہ جو ہر وقت قصر میں بند رہتے تھے, کسی ایک روم میں بند رہتے تھے, اور ان کو کوئی بھی آج تک کسی نے معاشرے میں نہیں دیکھا تھا؟ کبھی وہ نہ باہر خرید کرنے جاتے تھے, نہ کوئی ان کا کوئی کام کاج ہوتا تھا باہر. کیا پہلی دفعہ ان خواتین نے ان کو دیکھا تھا؟ یا اگر ان نے بھی پہلی دفعہ دیکھا ہو تو ان کے اطراف کی خواتین نے کبھی ان کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا ہوگا, وہ معاشرے میں آتے جاتے رہتے ہوں گے. بہت حساس نقطے کی طرف آپ کی توجہ میں لے جانا چاہ رہا ہوں. یوسف علیہ السلام معاشرے کے ایک حصہ تھے, غلام تھے, آتے جاتے رہتے تھے, بچپن سے وہاں پلے بڑے تھے. کوئی ایک دن میں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا بڑا زلیخا کے دل کو اپنے قابو میں کر لیا. نہیں, دیکھتے ہوں گے لوگ ان کو. اور جس طریقے سے پچھلی والی آیت میں زلیخا پر اعتراض ہو رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ نوٹ بھی نہیں کیا تھا حضرت یوسف کو کسی نے بھی. دیکھیں معاشرے میں خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کے اوپر کوئی اپنا آپ کو کنٹرول نہ کر سکے, مگر یہ کہ معاملہ ایسا ہو. مگر یہ کہ معاملہ ایسا ہو. کیسا معاملہ ہو؟ یہ شخص کہ جس کو ہر کوئی دیکھتا تھا, ہر کسی کو پتا تھا کہ یہ بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں, کوئی لوگوں سے چھپے ہوئے نہیں تھے. ان کو پریزنٹ کیا گیا اس طرح سے کہ اب جس پریزنٹیشن میں, جس ماحول میں, جس انوائرمنٹ میں, جس لگژری کے ساتھ, جن حالات کے ساتھ, اہتماموں کے ساتھ ان کو پیش کیا گیا, اب ان کی محبت جو ہے وہ تمام خواتین کے دل میں آ گئی. بسا از خود بے خود ہو کر ایک دو نے اپنا چھری سے ہاتھ بھی کاٹ لیا ہوگا, اورنجز کو کاٹتے ہوئے یا کسی اور فروٹ کو کاٹتے ہوئے. کون سا زیادہ سینس میک کر رہا ہے؟ یہ ورژن زیادہ سینس میک کر رہا ہے, یا یہ ورژن کے ایک دم سے حضرت یوسف علیہ السلام آئے اور سب نے اپنا ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا؟ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ انا انزلنا الیک قرآن عربیا لعلکم تعقلون. ہم نے قرآن عربی اس لیے نازل کیا کہ تم تعقل کرو. قرآن مجید نے اپنے آڈینس کو ہر زمانے کے عاقل ترین لوگوں کو تصور کیا ہے. تو یہ عاقل لوگ جب ان معاملات کو پڑھیں گے تو وہ ایک ایک لفظ سے پورے ماحول کو سمجھ پائیں گے کہ یوسف علیہ السلام وہ شخص نہیں تھے کہ جو محل میں بیٹھے رہے, ان کو کسی نے آج تک نہ دیکھا ہو. کمال کیا ہوا, یہ زلیخا کی پریزنٹیشن تھی یوسف کی اس طرح سے کہ یوسف علیہ السلام کو ایک پورا سٹینڈرڈ بنا دیا. اب تمام خواتین نے کہا ہو یہ ہمارا سٹینڈرڈ, یہ بریڈ پٹ بن گیا ہمارا, یہ ہمارا سلمان خان بن گیا. دیکھیں یہ جو لوگ ہیں, کیا ان کے چہرے واقعاً اتنے مختلف ہیں عام لوگوں سے؟ نہیں, ان کی پریزنٹیشن ہے. ہماری پوری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا کام ہی یہی ہے. یہ روٹس
ایسے معاشرے میں شوبز انڈسٹری کے اور ان تمام چیزوں کے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے جہاں پر ایسے لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جن کی خواہشات جو چیزیں پسند آتی ہیں وہ اتنی پست ہیں اور اتنی گری ہوئی ہیں معاشرے کے سٹینڈرڈ سے کہ جب نارمل لوگ اگر ویسے ہی وہ آ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں جیسے زلیخا کی بات پتہ چلی تو سب اعتراض کریں گے یار تم لوگ کیسے لوگ ہو, کتنے گرے ہوئے لوگ ہو. لیکن ان کے اندر ایک آرٹ ہے, ان کے اندر ایک فن ہے, اسی لیے کہتے ہیں کیا فنکار. یہ اپنے آپ کو تو تبدیل کر نہیں سکتے, لہٰذا اپنے فن کے ذریعے شیطان کی مدد کے ساتھ اپنی برائیوں کو بہترین انداز میں, ایک گلیمرس انداز میں ہمارے گھروں میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے گھروں میں یہ جا کے ایک سٹینڈرڈ بن جاتا ہے. یوسف علیہ السلام سٹینڈرڈ نہیں بنے, زلیخا کا وہ کام سٹینڈرڈ. دیکھیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پیچھے جاتے ہیں, لیکن اس لیے نہیں کہ یوسف علیہ السلام ان کو اچھے لگنے لگے تو ان کے پیچھے نہیں. زلیخا نے ایک نئی کسٹم, ایک نئی روش کھڑی کر دی سوسائٹی میں, ایک نیا سٹینڈرڈ بنا دیا, ایک ٹرینڈ بن گیا. یہ ہے ہماری قرآن مجید کی نگاہ انٹرٹینمنٹ اور شوبز انڈسٹری پر, کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو برائیوں کو اتنے خوبصورت طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں. اور کیا قرآن مجید میں اس قسم کی کوئی آیت ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتائے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ برائیوں کو, سب سے بدترین چیزوں کو پیش کرے, اچھا بنا کر. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ ہجر آیت نمبر 39 اور آیت نمبر 40 میں شیطان کہتا ہے قول رب بما اغویتنی, پروردگارا یہ اس کا نتیجہ کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں یہ دینے والا ہوں. میرے پروردگار بما اغویتنی, اس بات کی قسم کہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے, لأزینن لہم, میں زینت دوں گا ان کو فی الارض ولأغوینہم اجمعین, اور میں ان سب کے سب کو زینت دینے کے نتیجے میں گمراہ کروں گا. زینت اس چیز کو دی جاتی ہے جو خود اتنی خوبصورت نہ ہو. سب نے اعتراض کیا تھا, تمام خواتین نے مصر کی اعتراض کیا تھا کہ قد شغفا حبا انا لنرا فی ضلال مبین, کتنی بڑی اور کھلی گمراہی میں. زلیخا نے کیا کہا, میں گمراہی میں ہوں, میں بری ہوں, اب میں اپنی برائی کو, اپنی بری بات کو ایسے پریزنٹ کروں گی اس شوبز کی انڈسٹری میں, اس انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری میں, کہ اب تم سارے کے سارے میرے لیول پر آ جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ تمہارے اپنے بھی معیارات جو ہے وہ 100% نہیں ہے, اسی لیے میں اچھی طریقے سے تمہارے اندر پینیٹریٹ کر سکتی ہوں اور تمہیں اس لیول پر لے آ سکتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا. دیکھیں شیطان نے کہا قول رب بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین, ٹھیک ہے, الا عبادک منہم المخلصین. ایک وہ گروہ ہے کہ جس کو میں کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکوں, مخلصین ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء, اس طرح سے ہم نے چاہا کہ یوسف سے سوء اور فحشاء کو دور کریں. انہ من عبادنا المخلصین. اس معاشرے میں کون بچتا ہے؟ جو خالص ہوتا ہے. بس تین کیٹیگری کے لوگ معاشرے میں ہو گئے, اس زاویے سے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. ایک جو برائیوں کے شکار ہیں, جن کے اندر ذہنی برائیاں, قلبی برائیاں, روحی برائیاں موجود ہیں. ایک وہ لوگ کہ جن کے اندر اس لیول کی برائی نہیں ہے, وہ اس کو برا بھی مانتے ہیں لیکن ان کے سٹینڈرڈز ویک ہیں, مخلصین کے لیول پر نہیں ہے, مخلصین کو نہیں دیکھتے. اور ایک وہ گروہ جو مخلصین کا گروہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, مخلصین جو ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہ ربی احسن مثوائی, چھوڑ دو معاذ اللہ, وہ ہدایت کرتے ہیں. یہ جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, شیطان کی مدد سے اپنی برائیوں کو بہترین شکل و صورت دے کے, ڈرامے کی صورت میں, سیریز کی صورت میں, میوزک کی صورت میں, ویڈیوز کی صورت میں, ٹرینڈز کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں پورے معاشرے میں عام کر دیتے ہیں. اب اس معاشرے میں جس کا جتنا اخلاص کا لیول ہو وہ اتنا گراسپ کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب اس دعا کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں بیان فرماتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ, پروردگارا میرے لیے تو یہ زندان اس سے کہیں گنا بڑھ کے ہے, کتنا بہتر ہے میرے لیے زندان اس چیز سے کہ جس طرف مجھے یہ بلا رہی ہیں. اس سے پہلے کتنے لوگ بلا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائیوں کی طرف؟ ایک خاتون تھی. اس خاتون نے جب اس محفل کو بپا کیا, اس شوبز انڈسٹری کو چلایا, اس انٹرٹینمنٹ کو کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس میں پریزنٹ کیا, اب کتنے لوگ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلا رہے ہیں؟ پھیلا دیا اس نے برائی کو معاشرے میں, پھیلا دیا. جب ہمارے بزرگ علماء کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو بچاؤ, اپنے قلب کو بچاؤ, اپنے کان کو بچاؤ, یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا پھر قابو نہیں رہتا. اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی آنکھوں اور قلب کو بچا کے رکھے. اخلاص نہیں ہوگا تو سلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جو برائی کو پہلے یہ کنڈیم کر رہے تھے اب خود ہی اس برائی میں گرفتار ہو گئے. امید ہے کہ میں اس پوائنٹ کو آپ تک ٹھیک سے پہنچا سکا ہوں. صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر.